أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. جو لوگ کھلے ہوئے منافق ہیں ان کے بارے میں اس سے پہلے کی آیت میں ان کے تعلق سے احکامات ذکر کیے گئے تھے اور ان سے مدد حاصل کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا، ان کو دوست بنانے سے بھی منع کیا گیا تھا. جو منافق کھلے ہوئے منافق ہیں، نفاق ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے، ان سر کے آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ تو ایک دل کا عمل ہے. ادھر آتے سامنے سامنے آ جو دائیں والے ادھر آپ سامنے آ جاؤ. لیکن اعمال سے، ان کے حالات سے پتہ چل جاتا ہے. کیسے نہیں چلتا؟ اور جب قرائن سے پتہ چل جائے، دلائل سے بات واضح ہو جائے کہ منافق ہے، اس کے تعلق سے احکامات اوپر گزر چکے. اس میں دو احکامات یہ تھے، بہت سارے احکامات تھے. اس میں یہ ہو گیا، حکم یہ تھا کہ ان کو دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ ایک آدمی دوست اس کو بناتا ہے جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے، اور دوسرا اگر عظمت نہ ہو تو بھی دوست بنانے کا انجام بد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے خیالات، عقائد، نظریات اس کی طرف آہستہ آہستہ منتقل ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. جب ٹرین اپنی پٹری بدلتی ہے نا، 1 انچ سے بدلتی ہے. حضرت الاستاذ فرمایا کرتے تھے 1 انچ سے کئی کلومیٹر تک ڈرائیور کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اب جو ہے وہ ٹرین دوسری پٹری پر جا چکی ہے. دوسرا، بہت غور سے سنو ان حالات کے پیش نظر. جو منافق ہیں ان کو اپنا مددگار بھی نہ بناؤ، ان سے مدد حاصل نہ کرو. مدد حاصل کرو گے تو دل ان کی طرف کھنچے گا. اسی لیے بعض فقہاء نے اپنی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، کافر اور منافق کا، فاجر کا ہدیہ قبول نہ کرو. کیوں؟ جب سامنے والے کا احسان قبول کرو گے، دل ادھر ایک اضطراری طور پر مائل ہوگا. احسان کرنے والے سے آدمی کو محبت پیدا ہوتی ہے. میں نے کسی کو 10,000 روپئے بڑے اچھے موقع پر دے دیے، کتنی خوشی ہوگی اسے، دل کی گہرائیوں سے دعا نکلے گی. تو وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. یہاں بات آ کے رکی تھی. آگے ایک اور مسئلہ قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے. منافقین کو اوپر یہ کہا تھا، جو کھلے ہوئے منافقین ہیں ان کو قید میں ڈالو، پکڑ کر گرفتار کرو. اسلامی حکومت میں عہدہ مچا رہے، فساد برپا کر رہے ہیں، اور ان کو قتل کرو. یہ تھا حکم. لیکن ایک جماعت ایسی ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ.
وہ صلح کا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے۔ صلح کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان سے میرا وعدہ ہے، معاہدہ ہے ان سے کہ میں ان سے جنگ نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پر ٹمکور والوں سے میرا معاہدہ ہے کہ میں ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ مسجد قمر والے ٹمکور والوں سے جنگ نہیں کریں گے، یہ معاہدہ ہے۔ تو صلح کی ایک شکل یہ ہے کہ یہ جو آدمی ہے، یہ آدمی ان جن سے ہمارا وعدہ ہے ان سے جا ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صلح کا ہاتھ آگے بڑھانا چاہتا ہے، اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ اس نے ان کی پناہ لی ہے۔ جن سے ہمارا معاہدہ ہے ان سے اس نے پناہ حاصل کی ہے، اس پناہ کا اسلام نے اعتبار کیا ہے۔ بہت غور سے ان احکامات کو سنو، اس وقت کے حالات کے پیش نظر بھی اس کو بہت سمجھنا ضروری ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ۔ دوسری شکل یہ ہے صلح کی کہ وہ ڈائریکٹ تمہارے پاس، اب تو یہ تھا کہ وہ ہمارے سے آ کر نہیں ملے، ان سے جا کر ملے جن سے ہمارا معاہدہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ ان کے پاس نہیں گئے، ہمارے ہی پاس آ گئے۔ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ۔ اس حالت میں آئے کہ ان کا دل نہ تمہارے سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کرنے کی ان کا دل کھلا ہوا ہے، نہ ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ مل کر ان کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی حالت میں تمہارے پاس آئے، تب بھی قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کو نہ گرفتار کیا جائے گا اور نہ قتل کیا جائے گا، ان کی صلح کو تسلیم کیا جائے گا۔ آگے اللہ نے ایک بات کہی کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہ ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اللہ نے، جس کی وجہ سے یہ لوگ صلح کے لیے آگے بڑھ گئے۔ اگر تمہارا رعب ان کے دلوں میں نہ ڈالتے اللہ اور تمہیں بھڑا دیتے تو یہ ذرا تمہارے لیے سخت بات ہوتی، تب بھی آپ کو عمل کرنا ہی تھا، عمل سے جی چرانے کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی، لیکن یہ معاملہ ذرا اس کے مقابلے میں سخت ہوتا۔ یہ معاملہ تو ایسا ہو گیا کہ ان کے دل میں رعب ڈال دیا، اس کا نفع تم کو یہ ہوا کہ انہوں نے خود آگے بڑھ کر کے صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کو اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے تو ان کو تم پر مسلط کر دیتے، فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور پھر وہ تم سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے۔ یہ بات ذرا سخت ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، دشمن سے مد بھیڑ کی تمنا نہ کرو، دشمن سے مد بھیڑ کی تمنا نہ کرو۔ ہاں اگر نوبت ہی آ جائے لڑنے کی، بہت غور سے، ہاں یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جن کے بارے میں صحابہ کی رائے ہے، صحابہ کا مشاہدہ ہے کہ حضور سے زیادہ کسی کو ہم نے بہادر نہیں پایا۔ جس طرح مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا، بخیل نہیں ہوتا، اسی طرح مسلمان بزدل بھی نہیں ہوتا، ظالم بھی نہیں ہوتا، بزدل بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جو مسلمان ہے اندر سے پکا مسلمان، لیکن مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جرأت کا مظاہرہ کرے۔ بندے کو بندگی ہی زیب دیتی ہے، بندے کو بندگی ہی زیب دیتی ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرنا، بڑے بڑے بول بولنا، جرأت کا مظاہرہ کرنا، وہ ذرا پسند نہیں کیا گیا۔ ہاں اگر نوبت ہی آ گئی لڑنے کی، تب حدیث میں ہے کہ اب میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگو۔
ورنہ حتی الامکان یہی کوشش کرو کہ جنگ نہ ہو. فَإِنِ تَزَالُوكُمْ اگر وہ تم سے الگ ہو گئے, وَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اور وہ تم سے جنگ کے لیے جنگ نہ کی تم سے, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور انہوں نے صلح کا مطالبہ کیا, فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا الگ بھی ہو گئے, جنگ بھی نہیں کرتے اور پھر صلح کا مطالبہ بھی کرتے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں کہ اب ان کو گرفتار کرنے اور ان کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے, اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان کو قتل کرو. یہ فرمایا. آگے ایک اور قوم کا ذکر ہے, کتنا کھول کر گفتگو کرنے پر آ گیا ہے آج قرآن. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ پیچھے جن کا ذکر تھا وہ تو سچی پکی صلح کرنے کے لیے آئے تھے. اب جس کا ذکر کرنے قرآن جا رہا ہے وہ دفع الوقتی مصالحت ہے. دفع الوقتی, بھائی بعد میں دیکھیں گے, اب فی الحال اس کو نمٹا دو اس معاملے کو, اس کو کہتے ہیں دفع الوقتی. اب فی الحال صلح کر لو نا, پھر دیکھیں گے. تم تفصیلات چھیڑو گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. تفصیلات چھیڑو گے تو کیا ہوگا, معاملہ بگڑ جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں سَتَجِدُونَ آخَرِينَ تم پاؤ گے ایک دوسری قوم کو جو یہ چاہتے ہیں کہ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ جو تم سے بھی ملے جلے رہے اور اپنی قوم سے بھی ملے جلے رہے, دونوں سے تعلقات بنائے رکھے, دونوں سے تعلقات بنائے یہ چاہتے ہیں. لیکن کلما ردوا الی الفتنۃ لیکن کبھی کبھی جب بھی کلما کا ترجمہ کر رہا ہوں, لیکن جب بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ارکسوا فیہا تو پھر جائے وہ کافروں کی صف میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کیسے بدباطن ہیں, غدار. صلح کی بات کی تھی اور جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کا نمبر آیا تو مشرکین کے صف میں نظر آ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں, وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تم سے صلح کی بات نہ کرے, وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھ نہ روکیں, تو فَخُذُوهُمْ گرفتار کرو ان بدباطنوں کو, وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان غداروں کو, حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں چاہو. عجیب ہے قرآن کریم کی بات بھی. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا اور یہ جس طبقے کا ذکر کیا ہے اللہ نے, کہتے ہیں جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ان کو قتل کرنے کی دلیل تمہارے سامنے واضح طور پر آ گئی ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے, وعدہ توڑ دیا, وعدہ شکنی کی ہے, بدعہدی سے کام لیا ہے. صلح کی اب تو چند دن پہلے صلح کی بات کر رہے تھے, مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا موقع آیا تو کافروں کے صف میں نظر آتے ہیں. تو ان کا تو یہ حکم ہے. آگے اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ کسی مومن کے لیے شان نہیں ہے کہ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا کہ کسی مسلمان کو قتل کرے. کسی مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. ہاں اگر کسی مسلمان کے قتل کرنے کو کوئی آدمی گناہ بھی نہیں سمجھتا تو وہ کافر ہے. گناہ سمجھ کر قتل کرتا ہے تو کیا ہے؟ گنہگار. قتل کو گناہ بھی نہیں سمجھتا تو کافر ہے. یہ بات ہوگی. لیکن دنیا کی سزا یہ ہے قتل کرنے والے کو, دنیا کی سزا یہ ہے جان بوجھ کر کسی آدمی نے, کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ قتل کرنے والے کو قتل کر دو. اس لیے کہ ظالم کو معاف کرنا, بولو, مظلوموں پر ظلم کرنا ہے. ظالم کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم کرنے کے مترادف ہے.
ظالم کی کمر توڑ کے رکھ دو تاکہ پھر کسی کو ظلم کرنے کی جرأت نہ ہمت نہ ہو سکے. یہ اسلام کا کھلا ہوا نقطہ نظر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی کا نتیجہ ہے جو ایسے احکام اللہ نے مشروع فرمائے ہیں. عجیب بات ہے. قرآن کریم نے کہیں جگہ کہا, ایک جگہ کا 5ویں پارے میں اس سے پہلے آئی تھی بات, شروع میں آئی تھی, چلی جاتی ہے یار. ہاں, ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ تعالیٰ تم پر بڑے رحم ہے. ظالم کو قتل کرنے والے قاتل کو قتل کرنے کا حکم یا اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. تو کسی مسلمان کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے, الا خطا, مگر یہ کہ غلطی ہوگی, غلطی سے قتل ہو گیا. آگے کہتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خطأ, غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا. غلطی کیا ہے؟ غلطی دو طرح کی ہو سکتی ہے. بندوق کا نشانہ لگایا یہ سمجھ کر کہ ہرن کو مار رہا ہوں. کیا سمجھ کر لگایا؟ جس کو ہرن سمجھ رہا تھا گولی لگنے کے بعد قریب جا کر دیکھا تو وہ انسان ہے. غلطی کی ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے نشانہ لگایا. کسے لگایا؟ ہرن کو لگا گا نشانہ. وہ حقیقت میں بھی ہرن تھا لیکن نشانہ ہرن کو لگانے کے بجائے چوک کر انسان کو لگا. 19-20 کا فرق ہو گیا. بازو انسان کھڑا تھا. سمجھنے میں غلطی نہیں ہوئی, نشانہ چوک گیا. یہ دونوں قتل خطا کی فہرست میں آتے ہیں. تو کہتے ہیں اس کا یہ ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ, یہ غلام آزاد کرے گا. کیا کرے گا؟ یہ غلام آزاد کرے گا. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ, مرنے والا تو مر گیا, اب اس کے ورثہ زندہ ہیں, وارث زندہ ہیں. تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اور دیت بھی دے گا. دیت کیا؟ آج 100 اونٹوں کی قیمت کیا ہے؟ 100 اونٹنیوں کی قیمت کیا؟ ایک ہوتا ہے اونٹ اور ایک ہوتا ہے اونٹنی, جو اونٹ کی بیوی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اونٹنی کیا ہوتی ہے؟ بہن بھی تو ہو سکتی ہے. 100 اونٹنیوں کی قیمت, بس فقہاء نے قیمت بھی مقرر فرمایا ہے. یہ 1000 دینار یا 10,000 درہم یہ دیت ہے. یہ اس کے ورثہ کو دیا جائے گا. مرنے والا تو گیا لیکن جاتے جاتے خاندان والوں کو نفع پہنچا کر گیا. اب یہی کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ جاتے جاتے جانے والا تو اپنے وقت پر گیا, جاتے جاتے خاندان والوں کو نفع پہنچا کر گیا. اب جو ورثہ ہیں ان کے درمیان شریعت کے مطابق وہ تقسیم ہو گئے پیسے. الا یصدقوا, مگر یہ کہ جو مقتول کے ذمہ دار ہیں ورثہ وہ معاف کر دے کہ بھئی ہم تم کو معاف کر دیتے ہیں. اگر پورے کا پورا بھی معاف کر سکتے ہیں یا نہیں تو بھائی آدھا معاف کرتے ہیں, آدھا ہی دے دو. چلو ہم 60% معاف کرتے ہیں, 40% دے دو. ایسا بات ہو سکتی ہے. جتنا معاف کرو اتنا معاف ہو جائے گا. جتنے کا مطالبہ کریں گے اس کے ورثہ اتنا دینا ضروری ہے. اللہ یصدقوا میں اشارہ ہے کہ معاف کر دو تو اچھا ہے. چاہے جتنا چاہے تمہاری ہمت جتنی سہارنے کی ہے, جتنی طاقت بھر, معاف کر دو تو اچھی ہی بات ہے نا. یہ کہا. آگے ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. ہاں, یہ ایک آدمی تھا مسلمان جس کا قتل ہوا. مرنے والا کون تھا؟ مسلمان, لیکن رہتا تھا کافروں کے درمیان. کہاں رہتا تھا؟ کافروں کے درمیان. اور کافر کی 2 قسمیں ہیں.
یہ کافر کو ذمی کہتے ہیں جو اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر رہتا ہے، یعنی تو یہ وہ ہے جو معاہد ہے، جیسے ہندوستان ہے، ہندوستان میں ہمارے اور کافروں کے درمیان میں معاہدہ ہے کہ ہم ان کے جان کی حفاظت کریں گے، وہ ہمارے جان کی حفاظت کریں گے، عمل ہو رہا نہیں ہو رہا دوسری بات ہے، لیکن معاہدہ ہے۔ وہ نہیں، ایسا کافر جو مسلمانوں کے سے برسرے پیکار رہتا ہے، موقع ملے گا تو کچل دیں گے مسلمانوں کو، ایسے کافروں کے درمیان رہتا ہے۔ ایسے کسی مسلمان کو مار دیا تو اس کا حکم بیان کرتے ہیں کہ فتحریر رقبۃ مومنہ، دیت نہیں دیں گے، اس لیے کہ اب دیت دیں گے تو ان کے ذمہ دار تو وہاں ہیں کافر، اور وہ ہیں دشمن، اور یہ ہے مسلمان۔ مسلمان کی میراث کا کافر وارث نہیں ہوتا۔ سمجھے؟ باپ کافر ہے یعنی تو بیٹا کافر ہے، اور باپ مسلمان ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کو کسی نے مار دیا، بیٹا کافر ہے، تب باپ کی جو دیت دینا تھا نا وہ نہیں دیں گے، اس لیے نہیں دیں گے کہ بیٹا کافر ہے، اور کافر مسلمان باپ کا وارث نہیں ہوتا، میراث نہیں ملتی اسے۔ یہ ہوگی بات۔ آگے کہتے ہیں وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ اسلام کے خیالات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اندھیرے میں نہ رہو۔ اسلام ایک کافر کے جان کی بھی کتنی قیمت لگاتا ہے۔ احناف کے ہاں کافر وہ جو مسلمانوں کے ساتھ پرامن طریقے پر رہنے کو تیار ہو گیا ہے، جیسے ہندوستان میں، اس کی اور مسلمان کی جان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اسی کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ہاں، اگر ایسے قوم سے ہو مرنے والا جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، جیسے ہندوستان میں ہمارے اور کافروں کے درمیان معاہدہ ہے، تو کیا کریں گے؟ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، تو پھر 1000 دینار یا 10,000 درہم یا 100 اونٹنیوں کی قیمت دیں گے ورثہ کو۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، کتنی قیمت ہے یہاں؟ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یہ کہ صرف دیت نہیں دیا، اسلام اسے گناہ بھی قرار دیتا ہے کہ جو تم سے پرامن طریقے پر رہنے کا معاہدہ کر چکے ہوں، اگریمنٹ کر چکے ہوں، ایسوں کو صرف دیت دینے سے تم بری الذمہ نہیں ہوں گے، بلکہ تمہیں ایک مسلمان غلام کو آزاد بھی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تم نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ گناہ تسلیم کرتا ہے اسلام اسے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ۔ ہاں اگر غلام نہیں ملتا، جیسے کہ آج نہیں ملتا، ہمارے زمانے میں کہاں ہے غلاموں کا رواج؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھیں گے، 2 مہینے رکھیں گے، مسلسل رکھیں گے، چاند کے اعتبار سے رکھیں گے، اور اگر عورت ہے تو بیچ میں حیض آتا ہے، اسے ماہواری آتی ہے، تو اس کا اعتبار نہیں، وہ بیچ میں آئے گا، وہ ختم ہونے کے بعد کنٹینیو کرے گی۔ توبۃ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے توبہ کا یہی طریقہ جاری کیا گیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں سے اچھی طرح باخبر بھی ہے اور حکمتوں والا ہے کہ کس موقع کے لیے کس قسم کے احکامات جاری کرنے چاہیے۔ آگے اللہ کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ، یہ بہت غور سے سنو یہ مسئلہ بھی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اوپر تو غلطی سے قتل کر دینے کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا،
یہاں کہتے ہیں ایک آدمی نے جان بوجھ کر ایک مسلمان کی جان لے لی، جان لے لی، تو دو سزائیں ہیں، ایک دنیا کی ایک آخرت کی۔ دنیا کی سزا کا ذکر سورہ مائدہ کے آیت نمبر 45 میں ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، قتل کا بدلہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، قتل کا بدلہ قتل کریں گے، اور جس نے قتل کیا اس کو قتل کریں گے۔ قتل تو کیا تھا اس نے، قتل کس نے کیا تھا؟ اس نے کیا تھا، اور یہ بادشاہوں کے خاندان کا ہے قتل کرنے والا۔ اس کو چھوڑ کر نوکر کو قتل کیا جا رہا ہے۔ قتل کرنے والا تو یہ ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ کر بادشاہ اپنے نوکر کو کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دو۔ قتل ہوا تھا ایک کا، پورے خاندان کو آگ لگا دی۔ اسلام اس کا قائل نہیں، ایک کے بدلے میں ایک، اور جس نے قتل کیا تھا پکڑ کے لاؤ اس کو قتل کرو۔ اور میں نے ابھی کہا آگے قرآن کریم نے عجیب بات کہی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ۔ ایسا لگتا ہے نا کہ ظالمانہ احکام ہے، ارے قتل کرنے والے کو تو معاف بھی تو کیا جا سکتا ہے، ہاں احکامات اس کے اوپر چلے گئے ہیں، گزر گئے ہیں، لیکن اگر مقتول کے ذمہ دار معاف کرنے تیار نہ ہو تو اسلامی حکومت ہو اور امیر المومنین ہو، اس شرط کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہیں تم جا کر کے احکامات جاری کر دو کل سے، اسلامی حکومت ہو، امیر المومنین ہو، اجتماعی احکامات ہیں نا یہ۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کا جان بوجھ کر قتل کر دیا، قرآن کریم کہتا ہے کہ اس قتل کے بدلے میں قتل کرنے میں تمہارے معاشرے کی جان ہے۔ ایک آدمی کو قتل کرو گے تو پورا معاشرہ قتل و غارت گری سے محفوظ ہو جائے گا، پھر قتل کرنے کی جلدی کوئی آدمی ہمت نہیں کر سکے گا، ڈرے گا۔ قتل و غارت گری پر پابندی لگانے کا یہی مؤثر طریقہ ہے۔ 5 سال جیل بھیج دیے، پھر آئے گا، بیل مل جائے گی اور سارے کام کرتا رہے گا، کیا خوف بیٹھے گا دل میں، کیا دہشت بیٹھے گی۔ کسی آدمی نے زنا کر لیا، پورے لوگوں کے سامنے لا کر پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا، اگر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مار لے، میاد جلدہ، تو شرم بھی ہوگی اور پورا آئندہ کے لیے عبرت ہوگی کہ مجھے پورے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے گا۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دیا جائے گا۔ ہاں ایک آدمی جاتا ہے تو جانے دو، جب ٹکراؤ ہوتا ہے ایک انفرادی اور اجتماعی مصلحتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، بولو انفرادی اور اجتماعی مصلحتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو پھر بڑی مصلحتوں کے لیے چھوٹی مصلحتوں کی قربانی دینے کا اسلام روادار بھی ہے اور پرزور دائی بھی ہے۔ یا میرا ذہن ایک دوسری آیت کی طرف منتقل ہو گیا، وہ یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں، حضرت یونس علیہ السلام دوڑ کر اللہ کا حکم کا انتظار کیا بغیر کشتی میں جا بیٹھے۔ کہاں جا بیٹھے؟ کشتی میں جا بیٹھے۔ تو ان کا عقیدہ تھا کہ جو بھگوڑا غلام ہے، بھگوڑا غلام کشتی پر سوار ہو جاتا ہے تو کشتی بھور میں پھنس جاتی ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو انہوں نے قرآن ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا، مچھی والے، مچھلی والے، وزنونی، مچھلی والے مشہور ہیں، وزنونی، نون کہتے ہیں مچھلی کو، نون کہتے ہیں، میم کے بعد کیا آتا ہے؟ نون کہتے ہیں مچھلی کو، وزنونی قرآن کریم میں مچھلی والا۔ حضرت یونس علیہ السلام بار بار جب ڈالتے ہیں حضرت یونس کا ہی نکلتا ہے نام علیہ السلام، تو حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ کود پڑے۔ کس میں کود پڑے؟ ہاں کود پڑے۔ کیوں کود پڑے؟ اس لیے کود پڑے کہ اگر میں اس میں سوار رہوں گا تو پوری کشتی ڈوبے گی، پوری کشتی ڈوبے گی، میں یہ کود جاؤں گا تو یہ کشتی والے تو بچ جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب ٹکراؤ ہوتا ہے اجتماعی اور انفرادی مصلحتوں میں تو اجتماعی مصلحتوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہاں
تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس نے جان بوجھ کر ایک مسلمان کا قتل کر دیا تو دنیا کی سزا تو یہ کہ قتل کر دو، اللہ یہ کہ وہ رسم معاف کر دے، اس کے حکمت پیچھے گزر گئے۔ آخرت کی سزا کیا؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا بدلہ یہ دیا جائے گا، اس کی سزا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ خوشی خوشی جہنم میں کون جائے گا؟ خوشی خوشی جہنم میں کون جائے گا؟ قرآن کریم نے ایک عجیب بات کہی ایک جگہ لطیفے کی، وہ کہا ثُمَّ اسْتَرُّوهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پکڑ کر جیسے مجرموں کو پکڑ کر گرفتار بیڑیاں ڈال کر زبردستی جیل میں لے جاتے ہیں، پکڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ وہاں مولانا عبد المجید صاحب نے پتے کی بات لکھی ہے، خوشی خوشی کون جہنم میں جائے گا؟ کافر بھی خوشی خوشی نہیں جائیں گے، پکڑ کر زبردستی ڈھکیلا جائے گا۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ مسلمان بھی جہنم میں جاتا ہے، مسلمان بھی، لیکن یہاں قرآن کہتا ہے خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے اس میں خالدن کا مطلب یہ ہے، یہ ایک مطلب تو یہ تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ، جیسے کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس طرح یہ ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی بھی یہی سزا ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا اصل سزا تو وہی ہے، اصل سزا تو وہی ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے، کہ اس نے ایک مسلمان کے خون کو اتنا سستا قرار دیا ہے، مسلمان کے خون کی توہین کی ہے اس نے، لیکن ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل جائے گا۔ تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو خالدن آیا ہے، خالدن مقصون طویل کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی طویل مدت، اللہ جانے وہ طویل مدت کتنی ہوگی، کروڑوں سال، اس کے بعد کبھی نہ کبھی نکل کر جنت میں جائے گا، لیکن جائے گا، لیکن ایک طویل مدت جہنم میں رہنے کے بعد۔ چوتھا جواب یہ دیا گیا ہے اگر اس نے مومن کے قتل کو حلال سمجھ کر کے قتل کیا ہے، کہ مومن کو قتل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سمجھ کر کے قتل کیا ہے، تو پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی کلام نہیں کہ وہ کافر ہے اور اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غصہ ہوں گے، ولعنا، اور اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھے ہیں اللہ۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں یا جہاد میں جا رہے ہو، سفر میں، کہاں جا رہے ہو؟ سفر میں جا رہے ہو، جہاد میں جا رہے ہو، تو آپ کو دیکھ کر کے ایک آدمی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو تم یہ نہ کہو کہ اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے یہ ایمان کا اظہار کر رہا ہے، اپنا مال بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے۔ ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ بعضوں نے سلام کیا تو ایک صحابی نے، غالباً مقداد ابن اسود ہیں، انہوں نے قتل کر دیا کہ تم اپنی بکریوں کو بچانے کے لیے سلام کر رہے ہو اور ایمان کا اظہار کر رہے ہو۔ ایک صحابی، ایک آدمی نے کلمہ پڑھا صحابہ کی ایک جماعت کے سامنے، انہوں نے کہا کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ صرف زبانی طور پر، زبانی جمع خرچ کے طور پر تم کلمہ پڑھتے ہو، مار دیا جان سے۔ حضور تک شکایت پہنچی تو حضور نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، دل چیر کر ہی دیکھ لیتے۔ ہر کوئی آدمی اسلام کا اظہار کر رہا ہے تو پھر اسے قبول کرنا چاہیے، اتنے ہی کہ تم مکلف ہو، دل چیر کر دیکھنے کا تو مطالبہ نہیں ہے، یہ کریں۔ ہاں یہ آگے کہتے ہیں جب تم اذا ضربتم فی سبیل اللہ، سفر میں ہو، جہاد میں ہو، اللہ کے راستے میں، تو فتبین، خوب تحقیق کر لو، اس لیے کہ عموماً تحقیق کی ضرورت سفر میں ہی پیش آتی ہے، ورنہ محلے کے آدمی کو ہر آدمی پہچانتا ہے، عموماً حضر میں یہ صورت نہیں پیش آتی، ورنہ حضر میں بھی یہی حکم ہے
کوئی بات پیش آئے تو حضر میں بھی تحقیق کر لو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، جو آدمی تم کو سلام کرے تو تم یہ نہ کہو کہ لَسْتَ مُؤْمِنًا، نہیں تم مومن نہیں ہو، صرف جو ہے تم اپنی جان و مال کو بچانے کے لیے تم کلمہ پڑھ رہے ہو، ایسا مت کہو. تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم اس کو جان سے مار دو گے تو اس کا جو مال ہے وہ مال غنیمت کے طور پر تم کو ملے گا. تم دنیا کے مال و متاع کو چاہتے ہوئے اس کے جو ہے کافر ہونے کا فیصلہ نہ کرو. یہ باطن کی، اس لیے کہ ایمان ایک باطنی حقیقت ہے، اس تک اللہ کے علاوہ کسی کی اطلاع نہیں ہے. ظاہری اعمال اور جو ہے وہ ظاہری افعال کے بنیاد پر ہی کسی کو مسلمان و کافر کہا جا سکتا ہے. فعند اللہ مغانم کثیرہ، اور اللہ کے ہاں مغانم کثیرہ. ارے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے بیچارے ایک مسلمان کو تم نے جان سے مار دیا، مسلمان کی جان لے لی. اچھا اندر سے حقیقی مسلمان ہو اور پھر قیامت کے دن وہ آئے، اگر تم سے مطالبہ کیا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا تھا اس کے باوجود تم نے مجھے کیوں مارا، حضور نے فرمایا ہے، یہ حدیث میں ہے، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا قیامت کے دن آ کر تم سے مطالبہ کرے کہ میرے کلمہ پڑھنے کے باوجود تم نے مجھے کیوں مارا، تو کیا جواب دو گے؟ یہ حضور نے صحابی سے پوچھا تھا، مقداد بن اسود سے. آگے عجیب ایک اور بات کہی، کذالک کنتم من قبل. اللہ اکبر. ارے مکے میں جب تھے، مکہ فتح ہونے سے پہلے تم کہاں تھے؟ مکہ فتح ہونے سے پہلے تم کافروں کے درمیان رہتے تھے، مومن تھے اندر سے مومن تھے، لیکن زبان سے اپنے مومن ہونے کا اظہار نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ تمہیں کافروں کی طرف سے خطرہ تھا. اسی طرح بیچارہ اس کے بارے میں بھی تو سوچو کہ یہ بھی اندر سے مومن تھا، کافروں کے ڈر سے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا. اب مسلمانوں کی صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر اپنا ایمان کا اظہار کیا تو تم نے اس کو پھر بھی مار ڈالا. کیسی تنبیہ ہو رہی ہے صحابہ کی. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، بس اللہ کا احسان ہوا اور تم جو ہے وہ ایمان لے آئے، لہٰذا فتبینوا، خوب تحقیق کر کے اقدام کرو، کہیں حسرت و ندامت اٹھانی پڑے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اس کے عمل کا بھی باخبر ہے، تمہارے عمل کا باخبر. اس لیے تم کو قتل کرنے پر کس نے ابھارا ہے وہ بھی دیکھ لو، کہ مال غنیمت کی ہوس نے تم کو ابھارا تو نہیں. یہ صحابہ کو، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ظاہری طور پر اس نے سلام کیا تھا یا کلمہ پڑھا تھا، دونوں کو تنبیہ ہے اس میں. وہ اپنے بارے میں سوچ لے یا اپنے بارے میں سوچ لے. اللہ اکبر. کسی کی پرواہ نہیں کرتا. جب قرآن گفتگو کرتا ہے، میں کیا کہوں، مجھے ڈر لگتا بولتے ہوئے، نبی کو بھی نہیں چھوڑتا. لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، ایک جگہ تنبیہ کرتے قرآن نے کہا خبردار، ہم نے تم کو جو علوم دیے ہم چاہے تو وَلَوْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو کچھ ہم نے تم کو علوم دیے ہیں وہ سارے کے سارے علوم سلب کر لیں گے، چھین لیں گے ہم تمہارے علوم. اللہ، یہ حضور کو کہا جا رہا ہے. جب اللہ اپنے اور نبی کے درمیان حیثیت کا فرق کرنے پر اتر آتے ہیں تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تاکہ اللہ اور پیغمبر کا درجہ اپنی جگہ برقرار رہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام پیغمبر کا، لیکن جب مقابلہ نبی میں اور خدا میں ہو تو خدا نبی کی حیثیت بتاتے ہیں تاکہ ان کو ان کے درجے پر رکھو، خدا کے صف میں لا کر نہ کھڑا کرو. آگے کہتے ہیں لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. مومنوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو معذور نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ معذور. اندھی بھی نہیں، لنگڑی بھی نہیں، عورتیں بھی نہیں، بوڑھے بھی نہیں، صحت مند ہیں، اس کے باوجود جہاد کو نہیں جاتے. اور ایک جماعت وہ ہے جو اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد میں لگی ہوئی ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی معذور نہیں، وہ بھی معذور نہیں، لیکن یہ جماعت جہاد میں لگی ہوئی ہے، یہ جماعت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہیں.
آگے اللہ کہتے ہیں فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جہاد کرنے والوں کے درجے کو اللہ نے گھر میں بیٹھنے والوں کے مقابلے میں بڑھایا ہے، بہت بڑھایا ہے۔ درجتن، یہ جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، بہت بڑھایا ہے۔ آگے ایک عجیب بات کہی، وَكُلًّا، غور سے سنو اس مسئلے کو بھی، وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، سب سے اللہ نے ان کو بھی جنت دے گا، کن کو؟ جہاد میں جانے والوں کو بھی، جہاد میں نہ جانے والوں کو بھی، دونوں کو جنت دے گا، دونوں کی مغفرت کرے گا۔ لیکن جو ہے اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے گھر میں بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ کس کا وعدہ فرمایا ہے؟ اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، ایک شرط کے ساتھ، بولو، ایک شرط کے ساتھ، اس وقت جب حالات نارمل ہوں، اس وقت جب حالات نارمل ہوں اور جو جماعت جہاد کر رہی ہے اس کو مزید کمک کی ضرورت نہ ہو۔ 5000 کی جماعت دشمنوں کے مقابلے میں جنگ کر رہی ہے، لیکن وہ 5000 ناکافی ہیں، تو قریب میں رہنے والوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ ان کی وہ تعداد کو مکمل کریں۔ ضرورت نہیں ہے تو ان کے گھر میں بیٹھنا کوئی گناہ نہیں، ضرورت ہے بقدر ضرورت اس تعداد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بازو کا محلہ، قریب کا گاؤں، شہر، اس میں شریک ہو، اور یہ پورا شہر جانے کے بعد بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس کے بازو کا شہر، پھر اس کے بازو کا شہر، ایسا جاتا ہے۔ ورنہ عام حالات میں ایک جماعت ایک کام کرتی رہے، ایک جماعت یہ کام کرتی رہے، عام حالات میں ایک جماعت کا جہاد میں لگے رہنا فرض کفایہ ہے۔ اللہ نے کتنی، ایک تو درجہ معلوم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سہولت بھی کتنی دی۔ اگر یہ کہہ دیتا کہ سب پر جہاد فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، سب پر عالم بننا فرض ہے، سب پر حافظ بننا فرض ہے، نہیں، ایک آدمی ایک ایک کام میں لگا ہوا ہے، ایک جماعت ایک جہاد میں لگی ہوئی ہے، فرض کفایہ۔ فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ فرض تو سب پر ہوتا ہے، فرض تو سب پر ہوتا ہے، لیکن چند آدمیوں کے پورا کر لینے سے پوری امت کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ ہے، فرض تو سب پر ہوتی ہے، لیکن ایک جماعت نے ادا کر لی تو باقی لوگوں کے ذمہ سے ہاں وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے نہ پڑھی تو سب گنہگار ہوں گے۔ سب گنہگار کیوں ہوئے؟ اس لیے ہوئے کہ فرض سب پر ہوئی تھی۔ سب گنہگار ہوں گے، سب گنہگار کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ فرض تو سب پر ہوئی تھی، لیکن چند لوگوں نے ادا کر لی تو باقی لوگوں کے ذمہ سے بھی ساقط ہو گئی۔ یہی حال دینی خدمات کا بھی ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ تقسیم کار بنا رکھا ہے، یہ کام ہے اس کا مجھے سلیقہ ہے، یہ کام کا سلیقہ ان کو ہے، یہ کام کا سلیقہ ان کو ہے، یہ کام سے ان کو دلچسپی ہے، یہ کام سے ان کو دلچسپی ہے۔ ہر ایک جماعت ایک ایک کام میں لگی رہے، ایک ہی قسم کا کام سب لوگوں پر فرض نہیں، اور سب قسم کے کام ایک آدمی ہر قسم کا کام کرے یہ بھی ضروری نہیں۔ ایک ہی قسم کا کام سب لوگوں پر فرض نہیں، اور سارے قسم کے دینی خدمات شعبے ہر آدمی پر فرض ہے کہ ایک آدمی دین کے ہر شعبے میں حصہ لیتا رہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، خلط ملط نہ کرو ورنہ خود پریشان ہو جاؤ گے۔ تقسیم کار کا اصول یہ اسلام کا ایک فطری اصول ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔